اچھا یہ مفتی غلام دستگیر صاحب نے بہت ہی زبردست بات کی تھی، اس کو ذرا آگے بڑھاتے ہیں کہ ہر شخص مبلغ ہے، اور گھر میں بھی مبلغ ہے، باہر بھی مبلغ ہے. تو انہوں نے ایک جملہ کہا کہ آپ اپنی بیوی کے سامنے بھی مبلغ ہے. یہ کیسے حضرت آپ نے کہا؟ بیوی کے سامنے امر بالمعروف کیسے کریں گے؟ ایسے میں پوچھ رہا ہوں، بلکہ مفتی صاحب سے نہیں پوچھتے، مدنی رضا صاحب سے پوچھتے. یقیناً دیکھیں یعنی بیگم کے سامنے آپ نے کلمہ حق بلند کرنا ہے. یہ جہاد ہے نا. پوچھنے کی کوئی خاص وجہ؟ جی مدنی رضا سے پوچھنے کی کوئی خاص وجہ؟ تو تب تک سوچ لیں گے نا کہ کیا امتحان میں ڈال دیں. مدنی رضا صاحب کے معاملات ٹھیک ہے. ہاں. یہ بھی ایک جہاد ہے بہت بڑا. کیا بیگم کے سامنے بات کرنا جہاد ہے؟ جس کی بیگم مان جائے نا وہ پکا مجاہد ہے. بہرحال اب پتہ چلا اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا. گفتگو میں ہی آپ نے پورا کر دینا ہے گھر پہ بھی جا کے. بہرحال اس میں دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ قو انفسکم و اہلیکم نارا، کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. ہاں تو یہ گھر والوں کے اندر سب سے پہلا جو خطاب ہے وہ زوجہ کے ساتھ ہی ہے کہ زوجہ کو سمجھانا ہے. اسی طریقے سے ایک اور فرمان ہے کہ بہت خطرناک آغاز آپ نے کیا ہے، اس میں جہنم کا بھی تذکرہ کر دیا ہے. ٹھیک ہے، تو آج سحری کے بعد تمام حضرات شادی شدہ جب اپنے گھر پہ جائیں گے تو یہ والی بات کریں گے، سب سے پہلے اپنے گھر کو جہنم سے بچاؤ. جی کنٹینیو. حالات کی تمام تر ذمہ داری علامہ مدنی رضا صاحب پہ ہوگی. جی تو اس سلسلے میں دیکھیں حکم تو یہی ہے کہ ایک شوہر پر یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی زوجہ کو بھی سمجھائے. لیکن زوجہ کو سمجھاتے وقت اس بات کا ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ شوہر جب سمجھا رہا ہو نا تو محبت والے انداز سے ہی سمجھانا پڑے گا. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ازواج مطہرات، یہ جو جتنی بھی ازواج ہوتی ہیں ان کے متعلق سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اصول شوہر کو دے دیا کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹیڑھی پستی سے پیدا کیا ہے، وہ ٹیڑھی ہی رہے گی. اگر اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو اس کو توڑ دو گے، اور اس کو توڑنا طلاق ہے. یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عورت کو اگر سمجھانا ہے تو اس کے مزاج کو سامنے رکھ کر سمجھایا جائے. کچھ قصور ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں وہ عورت خود جو ہے وہ مجبور ہوتی ہے. یعنی جب وہ کوئی کام کر رہی ہوتی ہے یا مثال کے طور پر اگر کوئی سخت جملے استعمال کر رہی ہوتی ہے تو وہ اس کی طبیعت کے تقاضے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ایک عورت گھر کے اندر جو ہے وہ اس کی طبعی کمزوری کی طرف اشارہ جب کیا گیا تو جب گھر کے اندر بچوں سے تنگ آئے گی، گھر سے باہر نکلنے کی اس کو عام طور پر جیسے مردوں کو اجازت ہے ویسے عورتوں کو نہیں ہے. صحیح. تو اس کے لیے ماحول تھوڑا سا ایسا ہوتا ہے کہ وہ پریشان ہو جاتی ہے اور اس کی طبیعت پر گراں گزر رہا ہوتا ہے. اس گراں گزرنے کے ماحول کے اندر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے اندر ایک کجی رہتی ہے جس کی وجہ سے اس کے اوپر چڑچڑاپن غالب رہتا ہے. تو عورت کو سمجھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں پر بندہ جو ہے وہ اس پر ہاتھ اٹھائے، اس کے ساتھ جو وہ ظلم کرے، اس کے ساتھ سختی کرے. یہ سارے معاملات کر کے سمجھانا نہیں ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرما دیا کہ اس کو جو ہے کچھ چیزیں ایسی ہوں گی کہ جو تمہیں برداشت کرنی ہیں. وہ چیز کے جو تربیت کا حصہ ہے کہ جو اولاد کی تربیت کرنی ہے یا اولاد کو سمجھانا ہے، اس سلسلے میں عورت کو گائیڈ لائن دی جائے گی کہ اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے. یعنی عورت کو اس مزاج پہ کم از کم لے کر آنا ہے کہ تربیت کے سلسلے میں فرق نہ پڑے. تو عورت کے شوہر جو ہے یہ زوجہ کے سامنے بھی مبلغ بنتا ہے اور اس کو سمجھانا پڑے گا. کیا بات ہے، کتنے زبردست طریقے سے انہوں نے ساری بات کی. واہ واہ. اچھا میں ایک بات کہہ دوں ایسے، یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ مبلغ ہو، عالم ہو، اسکالر ہو، پروفیسر ہو کالج کا، یونیورسٹی میں پڑھاتا ہو، پی ایچ ڈی کرواتا ہو، دنیا دار ہو، دیندار ہو، کوئی بھی ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ باہر تو لہجہ نرم کرنے والی احادیث لے کر گھومے اور گھر میں آ کے کہے کہ اگر کوئی یوں نہیں یوں کرے چاہے وہ تمہاری زوجہ کیوں نہ ہو تو اس پہ سختی کرو. وہ والی روایتیں لے آئے. جیسے باہر ہیں یہاں پر گھر میں بھی ایسے رہنا. یہاں ایک اور بات میں ایڈ کر دوں کہ دیکھیں سرکار علیہ اب آپ کریں، میں نے آپ کو ہمت دے دی ہے. ہاں مجھے بھی حوصلہ مل رہا ہے نا تھوڑا. ہاں ہم ادھر حوصلے کے لیے تو بیٹھے ہیں. تجربے کار لوگ ساتھ ہیں ماشاءاللہ. جی جی بتائیے. دیکھیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام عالم میں سب سے افضل ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن جب آپ ایک گھر میں جا رہے ہیں شوہر کی حیثیت سے، آپ مبلغ بھی رہے، وہاں پر بھی تبلیغ آپ نے فرمائی، لیکن وہاں پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ایک شوہر کی حیثیت سے جا رہے ہیں، نبی کی حیثیت سے نہیں جا رہے. صحیح. تو اسی طریقے سے ہمارے یہاں پر بھی یہ ضروری ہے کہ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ کالج یونیورسٹی میں لیکچرار ہیں، عالم دین ہیں، مبلغ ہیں، تو پھر یہ گھر کے اندر وہ اپنا مفتی والا اسٹائل جو ہے وہ گھر کے اندر نہیں چل سکتا. گھر کے اندر ایک شوہر بن کر رہنا ہے، باپ ہے تو باپ بن کر. کیونکہ وہ خاتون جو آپ کے گھر میں نا وہ آپ سے کچھ ایکسپیکٹ کر رہی ہے، اس کے پاس ہے کون اور. ہاں وہ جب آپ گھر میں آ رہے ہیں تو وہ اپنے شوہر کو ویلکم کر رہی ہے
یہ بسم اللہ مسجد کے امام کو ویلکم نہیں کر رہی. یہ ذہن میں رکھیں نا. وہ کراچی یونیورسٹی کے ادارہ ریڈیولوجی کے پروفیسر کو ویلکم کر رہی ہے. وہ اپنے شوہر کو جس کے ساتھ 3 دفعہ قبول کہا ہے اس نے, وہ کسی کک کو نہیں ویلکم کر رہی. ایسے ہی ایسا ایسے ہی ہی پکی بات ہے. پکی بات ہے. تو ایسا نہ ہو کہ آپ سمجھے کہ میں گھر میں بھی کک ہوں, میں گھر میں بھی ڈاکٹر ہوں, میں گھر میں بھی انجینئر ہوں, گھر میں بھی پائلٹ ہوں. جہاز نہیں اڑانا گھر میں آپ نے ایک شوہر بننا ہے. اچھا دوسری میں بات, نے ایک جی دیکھا تھا کلپ کہ وہ شیر بیٹھا ہوا ہے اور شیرنی اس پہ دھاڑ دی ہے, تو اس کے نیچے ہی لکھا تھا کہ گھر میں شیر بھی بلی ہوتا ہے. اچھا آپ نے کتنی دفعہ پڑھا اس کو؟ یہ بار بار اوپر شیر نیچے شیر نہیں دیکھ رہے تھے, پڑھے جا رہے تھے.